بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بات کروں گی اپنے معاشرے کی اس برائی کے بارے میں، اس گناہ کے بارے میں جس کا مرتکب میرے معاشرے کا ہر مرد، عورت، ہر حاجی، ہر نمازی اور ہر پرہیزگار ہے۔ یہ گناہ روز ہو رہا ہے اور بار بار ہو رہا ہے، اور وہ گناہ ہے غیبت۔ غیبت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کے پیٹھ پیچھے، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں وہ بات کرنا جو اگر اس کے منہ پر کی جائے تو اس کو بری لگے، اسے غیبت کہتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں فَكَرِهْتُمُوهُ، ضرور تم اس کو ناپسند کرو گے۔ تو غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ غیبت صرف یہی نہیں کہ آپ کسی کی زبان سے اس کے پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، بلکہ اگر آپ آنکھ کے اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں، تو اسے غیبت کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کسی عورت کا ذکر کرتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کرنے لگیں کہ اس کا قد چھوٹا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ لا یغتب، عائشہ غیبت نہ کرو۔ یعنی اس طرح کا ذکر کرنا بھی، کسی کے کپڑوں کے بارے میں کہنا کہ اس کے کپڑے ایسے ہیں یا ویسے ہیں، یہ بھی غیبت میں شامل ہے۔ یا کسی کے لیے، کسی کے لباس کے بارے میں، کسی کے کردار کے بارے میں، کسی کے بارے میں کوئی بھی بات کرنا، غلط بات کرنا جو اس کے منہ پر کی جائے تو اس کو بری لگے، تو وہ غیبت ہے، اور غیبت کرنے والے کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا کہ فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے۔ آپ نے کھجوروں کا ایک طبق اس کے ہاں بھیجا اور کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے اپنی نیکیوں کا ہدیہ مجھے دیا ہے، میرے جی میں آیا کہ آپ کو اس کا کچھ بدلہ پیش کر دوں۔ مجھے افسوس ہے کہ کامل معاوضہ دینے کی مجھے قدرت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم سے منقول ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کی دعوت کی۔ مہمان دسترخوان پر بیٹھے تو ایک شخص کی غیبت کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا ہم سے پہلے لوگ گوشت سے پہلے روٹی کھاتے تھے، اور تم لوگوں نے روٹی سے پہلے گوشت کھانا شروع کر دیا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو قیامت کے دن نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ اس میں اس کی نیکیاں دیکھے گا جو اس نے نہیں کی ہوں گی۔ وہ پوچھے گا یا اللہ یہ نیکیاں کہاں سے آ گئیں؟ ارشاد ہوگا یہ نیکیاں ان غیبتوں کی وجہ سے ہے جو لوگ تیرے پیٹھ پیچھے تیری کیا کرتے تھے۔ یعنی جو لوگ پیٹھ کے پیچھے تمہاری غیبتیں کرتے تھے، ان کی نیکیاں تمہیں مل گئی ہیں۔ قیامت کے دن جب ایک بندے کے پاس ایسی نیکیاں ہوں گی جو اس نے نہیں کی ہوں گی، تو وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا یا اللہ یہ میرے نامہ اعمال میں نیکیاں کہاں سے آ گئیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ وہ نیکیاں ہیں جو لوگوں نے تیری غیبتیں کی تھیں، تو ان کی نیکیاں تجھے دے دی گئی ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کی مجلس تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ مجھے بتاؤ کہ میری امت کا مفلس ترین شخص کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، مفلس ترین، غریب ترین شخص وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہے نہ دینار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس ترین شخص وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ لے کر حاضر ہوگا، لیکن اس نے کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کی چوری کی ہوگی، تو وہ اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جس کا اس نے حق کھایا، جس کی غیبت کی، جس کی چوری کی، جس کی چغلی لگائی، تو اس کی نیکیاں جو ہیں وہ ان لوگوں کو دے دی جائیں گی، اور وہ خود خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ میری امت کا مفلس ترین شخص وہ ہے۔ اور غیبت کرنا تو ویسے بھی دوسرے کو ننگا کرنے کے مترادف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ بھلا بتاؤ تو صحیح، اگر کوئی شخص سو رہا ہو اور ہوا کی وجہ سے اس کا پردہ کا بدن تھوڑا سا کھل گیا ہو،
تو تم اسے چھپا دو گے یا نہیں؟ کہنے لگے کیوں نہیں؟ فرمایا اگر تم اس کا باقی بدن بھی ننگا کرتے رہو۔ تو وہ کہنے لگے سبحان اللہ، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کیا یہ واقعی نہیں کہ ایک آدمی تمہارے پاس کسی کی برائی بیان کرتا ہے اور تم اس سے بھی بڑھ کر اس کی برائی کو ذکر کرتے ہو، گویا کہ تم نے اس کے باقی کے بدن سے بھی کپڑا اٹھا دیا ہے۔ تو غیبت کرنا یا غیبت کرنے والے کا ساتھ دینا وہ ایسا ہے جیسا کہ آپ نے کسی کو ننگا کیا اور ایک آدمی ننگا پڑا ہوا ہے، اس کے جسم کا کوئی حصہ ظاہر ہو رہا ہے، تو آپ باقی کا پردہ بھی اس سے ہٹا دو۔ یہ غیبت کرنا ایسا ہے۔ اور غیبت کرنا جو ہے وہ خنزیر کے گوشت کھانے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے جو ہے بچائے جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو رہی ہیں، اور ہر مرد عورت ہر بندہ بڑا بچہ اس گناہ کو کر رہا ہے، لیکن ہم اسے گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں یہ اتنا معلوم ہی نہیں ہے کہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے۔ ہمیں اس غیبت سے بچنا چاہیے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی غیبت کر رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اس گناہ سے روکیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم برائی کو کرتے ہوئے دیکھو تو تم اسے، اگر تمہاری طاقت ہے تو تم اسے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو پھر تم اسے زبان سے روکو، اور اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہو تو تم اسے دل سے برا سمجھو، اور یہ دل سے برا سمجھنا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیبت جیسے بدترین گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔